السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب عالی شان نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا۔ یہ کائنات اللہ کی بے مثال تخلیق ہے۔ سورہ ملک میں اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے 7 آسمانوں کو پیدا فرمایا۔ تم اس کی بناوٹ میں کوئی بھی نقص نہیں تلاش کر سکتے۔ اپنی نظر کو دوڑاؤ پھر دوڑاؤ، تمہاری نظر تو تھک سکتی ہے، لیکن اللہ کے اس کائنات میں، اس بناوٹ میں کوئی بھی نقص، کوئی بھی کمی نہیں۔ اللہ نے آسمانوں کو ستاروں سے سجایا۔ کیا سمندر، کیا کھیت، کیا حسین پھول، ہر طرف اللہ کی قدرت کے نظارے دن رات ہم دیکھتے رہتے ہیں۔ اللہ کی قدرت کی کوئی ایک مثال ہے ہی نہیں کہ جس کا ذکر، جس کی کبریائی بیان کی جائے، مگر انسان اللہ کی بے حد حسین مخلوق ہے۔ اللہ نے اس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ اللہ نے 3 یا 4 چیزیں اپنے مبارک ہاتھوں سے بنائی، جیسے قلم اور انسان۔ سورہ 3 میں آتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ میں نے انسان کو بہترین ساخت میں بنایا۔ اور اس بہترین ساخت میں بھی آپ دیکھیں تو انسان کا چہرہ، یہ وہ چیز ہے جو انسان کو بہت محبوب بھی ہوتا ہے، اور سب سے پہلے ہماری نظر بھی اسی چہرے پہ پڑتی ہے۔ اللہ نے اس چہرے کو بہت حسین بنایا۔ اس کی بناوٹ کو دیکھیں تو 2 آنکھیں جو اس کائنات کا نظارہ کراتی ہیں، اور اس چہرے کا ہی ہم بہت خیال بھی رکھتے ہیں۔ اس چہرے کے لیے ہم بہت محتاط بھی رہتے ہیں۔ اس چہرے کے لیے ہم اس لیے محتاط رہتے ہیں کہ اس کی بہت عزت ہے، بہت حرمت ہے۔ یہ چہرہ اگر اللہ کے سامنے جھکتا ہے تو اس چہرے کی پیشانی اللہ کی کبریائی بیان کرنے کے لیے زمین پر انسان ٹکاتا ہے۔ یہ انسان کی سب سے بڑی خوبی بن جاتی ہے جب وہ اللہ کے سامنے اپنا چہرہ، اپنا وجود زمین پر رگڑتا ہے، یعنی تب انسان اقرار کرتا ہے کہ اے میرے رب، میری ہستی کوئی چیز نہیں، میری ہستی بہت معمولی ہے، تیری ذات ہی سب سے بڑی ہے۔ مگر جب انسان غرور کرتا ہے، اللہ کی کبریائی بیان نہیں کرتا، تو کیا ہوتا ہے کہ سورہ مومنون میں آتا ہے کہ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ، کہ انسان کا پلڑا جب ہلکا ہو جائے گا تو اس نے اپنے نفس کو خسارے میں ڈالا، اور وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ، یہ چہرہ اس کو آگ میں ڈالا جائے گا، اس کے چہرے کو مٹا دیا جائے گا اور وہ تیوری چڑھائے ہوئے ہوگا، یعنی آگ اس کے اس حسین، اس عزت والے چہرے کو خاک میں ملا دے گی۔ یہ بدنما چہرہ بن جائے گا۔ اس کے جبڑے جب جل جائیں گے تو دانت نکل کے اوپر کی طرف ہو جائیں گے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کھوپڑی، اسی کی مثال بیان کی گئی ہے، کس قدر مزاج پر،
کس قدر دیکھنے والے کو کریہ لگتی ہے، یہ منظر کتنا برا لگتا ہے۔ سورہ احزاب میں بھی اسی چہرے کے لیے آتا ہے کہ جب انسان اللہ کی بڑائی بیان نہیں کرتا، اللہ کی اطاعت، اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتا، تو کیا فرماتے ہیں اللہ، یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، کہ اس کے چہرے کو آگ پر الٹ پلٹ کیا جائے گا، یعنی چہرے کو ہر طرف سے آگ میں ڈالا جائے گا۔ جیسے کسی چیز کو بھونا جاتا ہے تو ہر طرف سے اس کو الٹ پلٹ کیا جاتا ہے تاکہ وہ چیز اچھی طرح بھن جائے اور اس میں ہر چیز، ہر لذت آ جائے۔ کیا فرماتا ہے اللہ کہ وہ کہے گا، اے کاش، یا لیتنا، میں نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی ہوتی، اس کا کہا مانا ہوتا۔ تو پیاری بہنوں، یہ دنیا ایک امتحان ہے، یہاں سب انسان ایک آزمائش کے لیے آئے ہیں، ایک مقرر وقت کے لیے آئے ہیں۔ تو اس چہرے کو جب ہم زمین پر رگڑتے ہیں، یہ اصل میں انسان کی بندگی، یہ اصل میں انسان کی عاجزی کی ایک انتہا ہوتی ہے، جب وہ اپنے رب کے سامنے جھکتا ہے۔ اس پیشانی کے لیے کس قدر وہ محتاط رہتا ہے کہ اس چہرے پر کوئی نشان، کوئی دھبا نہ پڑ جائے، سانولا نہ ہو جائے۔ ہر وقت اس کی فکر میں رہتا ہے، لوگوں کے سامنے بھی ہماری عزت کا معیار یہ ہمارا چہرہ، یہ ہمارا حسین چہرہ ہی تو ہوتا ہے۔ اور یہ چہرہ اگر ہم اللہ کے سامنے جھکاتے ہیں تو پھر یہ سجدے میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ جب بندہ اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے کہ اے میرے رب، میں تو تیرے سامنے کچھ بھی نہیں ہوں، تب انسان کے سجدے لمبے بھی ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ انسان سب سے زیادہ اپنے رب کے قریب سجدے میں ہوتا ہے، لہٰذا تم ایسا کیا کرو کہ اپنے سجدوں کو لمبا کیا کرو۔ لیکن ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ ہم بہت عجلت میں سجدہ کرتے ہیں، ہم اللہ کا قرب بہت کم حاصل کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلام ان کے وضو کے پانی کا اور ان کی دیگر ضرورتوں کا خیال رکھتے تھے، ان کی خدمت میں رہا کرتے تھے۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ مانگ، کچھ سوال کرو، تو وہ کچھ بھی نہیں مانگتے، اس دنیا کا مال، اس دنیا کی دولت کچھ بھی نہیں چاہتے، صرف چاہتے ہیں تو یہ کہ جنت میں آپ کا قرب چاہتا ہوں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ پھر تم کثرت سے سجدے کرو، سجدوں سے میری مدد کرو، یعنی سجدے لمبے کرو، نوافل زیادہ پڑھو، تاکہ میں اللہ کے پاس تمہاری سفارش کروں اور جنت میں تمہیں میرا ساتھ عطا ہو۔ اس طرح سے ہم دیکھیں تو ہم اپنے لمبے سجدوں کو اور لمبا، مزید لمبا کر سکتے ہیں، لیکن یہ تب ہوگا جب ہمیں سجدوں کی دعائیں یاد ہوں گی۔ ہمیں تو بچپن سے یہی سکھایا گیا کہ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ 3 بار کہہ کے ہم اللہ کے قرب کو کتنا کم کر دیتے ہیں۔ اللہ نے تو انسان کے لیے اور بھی بہت ساری دعائیں دیں، کیونکہ اللہ جانتے تھے کہ اگر انسان ایک ہی دعا مانگتا رہا
تو وہ اس کی اصل روح کو نہیں پہچان پائے گا۔ اس لیے مختلف قسم کی دعائیں اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام سکھاتے تھے تاکہ ہمارے سجدے لمبے ہوں، طویل ہوں، ان میں خشوع پیدا ہو، ان میں اللہ سے ڈر بھی ہو اور اللہ سے محبت بھی ہو۔ تو کچھ دعائیں میں بتانا چاہوں گی جس سے نہ صرف آپ اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں بلکہ آپ اپنے سجدوں کو لمبا بھی کر سکتے ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلی یہ دعا، بہترین دعا، سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے میرا رب بہت بلند۔ دوسری دعا، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ اگر آپ یہ نہیں پڑھ سکتے تو آپ اللہم اغفر لی بھی پڑھ سکتے ہیں کہ اے میرے رب مجھے بخش دے۔ لیکن سبحانک اللہم ربنا وبحمدک بھی بہت مختصر ہی دعا ہے، اتنی لمبی نہیں کہ ہم اس کو یاد نہ کر سکیں۔ تیسری دعا، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، نہایت پاکیزگی والا، نہایت مقدس فرشتوں اور روح جبریل کا رب۔ یہ بھی بہت مختصر سی دعا ہے۔ اس کے علاوہ بھی ایک چوتھی دعا، اللہم لک سجدت وبک آمنت ولک اسلمت، سجد وجہی للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ تبارک اللہ احسن الخالقین، کہ اے اللہ میں نے تیرے لیے سجدہ کیا، تجھ پر ہی ایمان لایا، تیرے لیے ہی فرما بردار ہوا۔ میرے چہرے نے اس ذات کے لیے سجدہ کیا جس نے اسے پیدا کیا، اس کی صورت بنائی، اس کی سماعت، اس کی بصارت کو کھولا، بہت بابرکت ہے اللہ، بہترین انداز سے پیدا کرنے والا۔ اس کو سجدہ تلاوت بھی کہتے ہیں، جو قرآن مجید میں جب سجدہ آتا ہے تو پڑھتے ہیں۔ پانچویں دعا، سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ، پاک ہے میرا رب زبردست غلبے والا، بادشاہت، کبریائی اور عظمت والا۔ چھٹی دعا، اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ واولہ وآخرہ وعلانیہ وسرہ، کہ اے اللہ میرے گناہ بخش دے، چھوٹے ہوں بڑے ہوں، پہلے ہوں پچھلے ہوں، اعلانیہ یعنی ظاہری ہوں یا پوشیدہ چھپ کے کیے ہوں۔ ساتویں دعا، اللہم انی اعوذ بک برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اے اللہ میں تیری خوشنودی کے ساتھ، تیری ناراضگی سے، تیری عافیت کے ساتھ، تیری سزا سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ میں تجھ سے تیری ہی پناہ طلب کرتا ہوں۔ میں تیری تعریف کے کلمات شمار نہیں کر سکتا، تو اسی طرح ہے جیسے تو نے خود اپنی تعریف کی۔ ماشاءاللہ، ان کا ترجمہ دیکھیں کس قدر بہترین ترجمہ ہے۔ جب ہم اپنی پیشانی کو جھکا کے اپنے سجدوں کو لمبے کریں گے اور کچھ نہ کچھ ان میں یہ جو دعائیں میں نے بیان کی، اگر 2-3 مختصر سی ہی یاد کر لیں اور ہم پڑھیں، اس کے ترجمے کو ذہن میں رکھیں تو یقیناً نہ صرف یہ کہ ہمارے سجدے لمبے بھی ہوں گے بلکہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کے قریب بھی ہوں گے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے سجدوں کو نہ صرف لمبا کرے بلکہ اپنا قرب بھی نصیب کرے اور اپنی محبت، اپنی رحمتیں
ہم پر نچھاور کریں اور ہم سے راضی ہو جائیں۔ آپ سے گزارش کی جاتی ہے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ السلام علیکم۔